محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں، شہیدوں، واعظین، مبلغین، مصنفین، محدثین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، حضرت علی کی سیرت میں جنگ جمل اور صفین کا باب بہت اہم ہے۔ قبل اس کے کہ اس دباچے کی طرف بڑھیں، ہم اپنے موضوع کو اتباع رسول کے حوالے سے ختم کریں گے آج، اور اس کے بعد جنگ جمل اور صفین کن وجوہات کی وجہ سے ہوئی، اور مسلمانوں کا یہ عظیم الشان طبقہ، صحابہ کا یہ عظیم الشان گروہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تلوار کیوں کر اٹھایا، آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریبان کس وجہ سے ہوئے، کیا ان کا آپس میں کوئی عقیدے کا اختلاف تھا یا سیاسی اختلاف تھا، یا اس اختلاف کی نوعیت کیا تھی۔ اس بات کو سمجھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ آج تک صحابہ کے بارے میں جتنی دشنام ترازی، جتنا برا بلا کہا جاتا ہے، انہی جنگوں کی آڑ کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ قبل اس کے کہ ہم اپنے اس موضوع کی طرف بڑھیں، اتباع رسول کے حوالے سے بعض ساتھیوں کے سوالات مسلسل جمعے کے بعد بھی جاری رہتے۔ گزشتہ جمعے اور اس سے قبل 2-3 جمعوں میں اتباع رسول کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی، ان میں ایک نقطہ ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ کائنات کے اندر، دنیا کے اندر کوئی ایسی شخصیت موجود نہیں ہے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جن کی خاموشی بھی دین بن جاتی ہے، جن کی خاموشی بھی دین بن جاتی ہے۔ کس طرح؟ کوئی انسان آپ کے سامنے کوئی بات کرے، آپ اس کو روکے نہ، ٹوکے نہ، کوئی عمل کرے، آپ اس کو روکے نہ اور ٹوکے نہ، آپ خاموش رہیں، پھر یہ عمل بھی دین میں حجت بن جاتا ہے۔ اس کی حیثیت دین میں کیا ہوتی ہے؟ حدیث تقریری کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل دیکھا اور خاموش ہو گئے۔ نبوت کا، شریعت کا یہ تقاضا ہوتا ہے، یہ شریعت کا بھی تقاضا ہے، نبوت کا بھی تقاضا ہے کہ نبی اپنے سامنے کوئی غلط بات ہوتی دیکھے فی الفور روک دے۔ جب یہ بات رکھی، ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واپس لوٹو، تو نے نماز ادا کیوں نہیں؟ تو نے نماز نہیں پڑھی، واپس لوٹ جا۔ بعض ساتھیوں نے یہ سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوران نماز کیوں نہیں روکا؟ جب وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے اندر جو غلطی اور مسٹیک کر رہے تھے، اسی وقت دوران نماز اس کی اصلاح کیوں نہیں کی؟ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی اگرچہ حدیث ہوتی ہے، لیکن نبی کریم کئی مرتبہ کسی بات کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے اس بات کو مؤخر کیا کرتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک تھا۔ ابی بن کعب کا مشہور واقعہ ہے، ابی بن کعب نماز پڑھ رہے ہیں، اب نماز کو ادا کرنے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو چکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھا کہ ابی بن کعب نے نماز کی نیت کر لی ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی کو آواز دی، ابی میری بات سنو۔ اب وہ حالت نماز میں ابی کے دل میں خیال آیا، ایک طرف اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے ہیں، اب کیا کروں، اب کیا کروں؟ نماز کو تیزی سے پڑھا، مختصر کیا، سلام پھیر کے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابی، اور آپ کو پتا نا ابی ابن کعب کون ہے؟
ابئی قرآن کے بڑے حافظوں میں سے، صحابہ میں سے بڑے قاری ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ قرآن سنا کرتے تھے. ایک دن نبی کریم ابی بن کعب کو کہتے ہیں قرآن پڑھیے، میں نے سننا ہے. آقا ہم تو آپ سے سیکھتے ہیں، آپ پڑھتے ہم سنتے، ہمارے دل میں فرحت و شادمانی کے جذبات اتر جاتے ہیں. ابی میں تجھے ویسے نہیں کہہ رہا، مجھے اللہ نے کہا ابی بن کعب سے قرآن سنا، مجھے اللہ نے کہا. ابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ یہ اتنا بڑا صحابی ہے، یہ اتنا بڑا صحابی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابی تو قرآن کا اتنا بڑا قاری ہے، تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ پڑھی ہے. آقا کون سی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کا رسول کسی چیز کی طرف بلائے، لوگوں کتنی واضح بات ہے، کسی چیز کی طرف پکارے اللہ اور اس کا رسول، جب بھی کسی چیز کی طرف بلائے تو فوری اس کی طرف بڑا کرو، فوری جواب دیا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تیری نماز بھی اب اس وقت تک قبول نہیں ہے کہ اگر دوران نماز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے آواز دے دوں، تیرا کام یہ بنتا تو نماز توڑ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن. لوگوں دین یہ ہے، لیکن جو بات آپ کو سمجھانا مطلوب ہے، اسی ابی بن کعب کو کہتے ہیں میں تجھے ایک بات نہ بتلاؤں کہ قرآن پاک میں ایسی ایسی عظیم، لمبا موضوع ہے، یہ ہمارے موضوع سے تعلق نہیں رکھتا، لیکن جو بات تعلق رکھتی ہے وہ بتلانا ہے. تجھے ایسی صورت نہ بتلاؤں جو آج سے پہلے کسی کتاب میں نازل نہیں ہوئی، اتنی عظمت والی، اتنی بلند. ابی بن کعب اب مشتاق ہے کہ اللہ کے رسول جلدی بتائیں، لیکن نبی کریم بتا نہیں رہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد امور ان کے اندر تاخیر فرمایا کرتے تھے تاکہ بندے کا شوق بیدار ہو جائے. تو تاخیر ہونے کی وجہ سے یہ بات نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فی الفور نماز سے نہیں تھا ٹوکا. بعد میں جب سمجھا دیا، بات واضح ہو گئی کہ نبی کریم کہنا کیا چاہتے تھے. اور ابی بن کعب جب مسجد النبی کے دروازے پہ پہنچے، پھر نبی کریم نے کہا وہ سورت فاتحہ ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسلوب تھا. اور میرے بھائیوں، دکھ کی بات ہے، ہمارے نمازی بھائی ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے منکرین حدیث کے اشکالات کے حوالے سے بے شمار سوالات بھیجے. ان اشکالات کو رد کرتے ہوئے 2 خطبہ جمعہ قبل آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی تھی، اگر ہر انسان یہ بات کہنا شروع کر دے میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، تو قرآن کو کس کی عقل کے مطابق سمجھا جائے گا؟ ہر انسان کی عقل ایک جیسی ہے ہی نہیں. اگر صحابہ جو قرآن پاک کے اولین مخاطبین میں سے ہیں وہ بھی حدیث کے بغیر قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے سامنے متعدد واقعات رکھے تھے، کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ پریشان ہو جاتے ہیں. حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا، حدیث کے بغیر اسلام کا تصور ہی کوئی نہیں. آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین کی جو بات عقل کے مطابق ہوگی اس کو مانا جائے گا، باقی کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ کون فیصلہ کرے گا کہ کس کی عقل حرف آخر ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی ایسا بد عقل موجود ہو، یا کوئی یہ چمبے کی بات نہیں ہے، ایسا بد عقل بھی دنیا میں موجود ہو سکتا ہے جس کو زنا برا نہ لگتا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ایسا بد عقل دنیا میں موجود ہو سکتا ہے جس کو سود برا نہ لگتا ہو. اس میں کس قسم کے چمبے کی بات ہے؟ یعنی جو بات رامدی صاحب، چکرالوی صاحب، اسلائی صاحب آپ کی عقل میں نہیں آتی، آپ جھٹ کہہ دیتے ہیں یہ ہماری عقل میں نہیں آتی اس لیے دین کے خلاف ہے. تمہاری عقل پہ ماننا ہے؟ اور لوگوں ایمانداری سے بتاؤ، صدق کے دل سے، ابو جہل کا نام کیا تھا اسلام سے قبل؟ ابو جہل کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابو الحکم، دنائی کا، عقل کا، فہم و فراست کا باپ. اسلام قبول نہ کیا، کیا بن گیا؟ ابو جہل. یہ جو دنائی کا باپ ہے، یہ ایک مرتبہ نبی، عقل کی بات ہے نا، عقل کو فوق ماننے والوں. ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشہور واقعہ آپ نے سنا، بیٹھے دیکھا، کہتا آپ کے اوپر کوئی نئی وحی تو نہیں آئی؟ تمسخر کے انداز میں، ہاں آج رات ایک عجیب واقعہ ہوا. کیا؟ میں بیت المقدس گیا، میں مسجد اقصی گیا، میں آسمان پہ گیا، میں سدرۃ المنتہا پہ پہنچا، میں وہاں تک پہنچا کہ میں نے اپنے کانوں سے کلموں کو چلتے ہوئے سنا جو لکھ رہے تھے، میں وہاں تک پہنچا. اچھا،
یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کیا آپ لوگوں کے سامنے کہہ سکتے ہیں؟ ہاں میں کہہ سکتا ہوں. اب ابو جہل نے سمجھا کہ میرا وار کامیاب ہو گیا، عقل میں نہیں نہ آئی. یہی ابو الحکم، بات اس کی عقل میں نہیں آ رہی. اور لوگوں جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ اب جب محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو اس بات کے دو تقاضے ہیں. اللہ کی قسم، جب نام محمد آئے تو درود پڑھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب فرمان مصطفیٰ آئے تو کیا کہا جائے؟ سمعنا واطعنا، سنا اور اطاعت شروع کر دی. عقل میں نہیں پرکھنا، پھر قول رسول، حدیث رسول، گفتار رسول، نشست رسول، برخاست رسول عقل کی کسوٹی پہ نہیں تولی جائے گی. جس نے عقل کی کسوٹی پہ تولا وہ ابو جہل بن گیا. کہا ابو جہل اب لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہے کہ وار بڑا اہم ہے. ابو بکر کے پاس پہنچا، کہنے لگا ابو بکر کیا کوئی بندہ راتوں رات مسجد اقصی سے 1 مہینے کی مسافت اس دور کی جانے کی، 1 مہینے کی آنی، کوئی بندہ کہ میں چند لمحوں میں وہاں سے ہو آیا ہوں، آسمان سے ہو آیا ہوں، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا یہ تو ناممکن ہے، یہ تو عقل میں آتی نہیں بات. اور بھائیو، دین اور شریعت کا مذاق آج اس وجہ سے اڑایا جاتا ہے کہ میری عقل میں یہ بات نہیں آتی. اور تف ایسی عقل کے اوپر جو حدیث کو چھوڑتی ہے اور تاریخ کو اختیار کرنے کا حکم دیتی ہے. قرآن پاک اٹھاؤ، صرف قرآن پاک کے اوپر عمل کرنے والے پہلے بھی آپ کے سامنے بات رکھی ہے. نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ روزے رکھ سکتے ہیں، نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جزیات ہی موجود نہیں ہیں قرآن پاک میں. کہاں سے ملیں گی؟ قرآن پاک کے حکم کے اندر ضرور ملے گی. وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول اللہ کہہ دے وہ دین ہے، جس سے رسول اللہ روکے وہ دین ہے. یہ بات ہے. ابو بکر نے کہا یہ ہو نہیں سکتا. اچھا، آپ کے جو صاحب ہیں، آپ کے جو خلیل ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ راتوں رات مسجد اقصی سے ہوئے ہیں، آسمانوں سے ہوئے ہیں سیر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ابو جہل تو کیا بات کرتا ہے؟ میں نے تو جب سے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ آسمان ارب کلومیٹر دور وہاں سے یک بشت چند لمحوں کے اندر ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے، نبی کریم سے بات کرتا ہے، نبی کریم کو اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے اور چلا جاتا ہے. اگر میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ چند سیکنڈ کے اندر ایک فرشتہ آسمان سے اتر کے اس شخص کے اوپر اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے تو میں اس بات پہ کیوں نہیں یقین کروں گا کہ اللہ اس بندے کو آسمان پہ لے گئے. اور لوگوں، دین عقل کا نام نہیں ہے. دین آپ بتلائیے، اگر دین صرف عقل کے پیمانے پہ پرکھنے کا نام ہو، وہی کتاب عقل، وہی کتاب عقل، اور وہی عقل کتابیں نہیں ہے. اللہ کی قسم صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آج بھی مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں، جب میں سفر میں جاتا تھا تو مجھے سلام کیا کرتا تھا. بتاؤ پتھر بولتا؟ عقل تو نہیں مانتی. آپ نے دیکھا مری پہاڑی علاقوں میں آپ گئے، وہاں سے چشمے جاری ہوئے. کہاں سے؟ پتھروں سے چشمے جاری ہوتے ہیں. پتھروں سے چشموں کا جاری ہو جانا یہ چمبے کی بات نہیں، لیکن سچے دل سے بتانا کیا آپ کا اور میرا یہ عقیدہ، ایمان، پختہ یقین ہے کہ نہیں؟ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو سیدھا کیا تھا، اللہ نے انگلیوں سے چشموں کو رواں کر دیا تھا. ہے عقیدہ کہ نہیں؟ عقل تو نہیں مانتی. اور یہ کم عقل، بد عقل، بدبخت لوگوں کا وتیرہ ہے جو حدیث رسول کے سامنے، قول رسول کے سامنے، دین کے سامنے، شریعت کے سامنے یہ مقدمہ پیش کریں کہ جی عقل میں ہمارے بات نہیں آتی. تمہاری عقل دین ہے، تمہاری عقل حجت ہے. اور میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، صحابہ کی توہین مقصود نہیں ہوتی. ایک ساتھی نے یہ بھی فون کیا، علامہ صاحب آپ حجیت حدیث اور اتباع سنت کے بارے میں جو واقعات بیان کرتے ہیں گویا ایسا لگتا ہے صحابہ خلاف دینی نعوذ باللہ چلا کرتے ہیں. میں کہا نہیں، یہ صرف مخصوص واقعات ہیں کہ صحابہ سے یہ ٹھوکر لگی. صحابہ کو بھی غلطی لگ سکتی ہے کیونکہ دین اور شریعت صحابی کے فہم، صحابی کے قول اور عمل کا نام نہیں. دین اور شریعت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کا نام ہے. یہ صرف چند واقعات آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں کہ صحابہ سے بھی ٹھوکر ہوئی، صحابہ کو بھی غلطی لگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح کر دی. لوگوں، عقل اور منطق کے اندر تو یہ بات بھی نہیں تھی آتی. آپ کو پتہ تاریخ کا مشہور واقعہ صلح حدیبیہ کا، سب نے پڑھا ہوا نا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ سینکڑوں موجود ہیں، 1400 صحابہ اوپر موجود ہیں، 1400 سے اوپر موجود ہیں۔ اب صحابہ اپنے آپ کو مضبوط، طاقتور، توانا اور عمرے کی نیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام باندھ کے نکلے ہوئے ہیں، ارادہ عمرہ کر کے ہی لوٹیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مذاکرات کر رہے، مذاکرات کرتے کرتے یہاں تک بات پہنچی، علی، سہیل نے کہا اگر محمد بن عبداللہ اور قریش مکہ کے مابین مفاہمت اور معاہدہ ہوگا تو مانیں گے، محمد الرسول اللہ اگر آپ کو رسول ماننا ہوتا تو پھر جھگڑا کس بات کا تھا، یہ رسول اللہ مٹائیے۔ نبی کریم نے حضرت علی کو کہا مٹا دیجئے، حضرت علی نے کہا یہ جسارت میں تو نہیں کر سکتا، آپ مٹا دیجئے۔ نبی کریم نے اپنے ہاتھوں سے کاٹا، شرائط ایسی ہیں، صحابہ کے دل تنگ پڑ رہے ہیں، شرائط ایسی ہیں، ابھی معاہدہ مکمل نہیں ہوا، ابھی مکمل ہونے میں چند لمحے باقی ہیں، صرف اقرار اور ایجاب اور قبول ہو چکا ہے، ابو جندل آ گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں تجھے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، مسلمانوں اگر مجھے واپس کیا گیا میری حالت دیکھ لو، میرے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے، اگر میں واپس چلا گیا اسی طرح کا ظلم و ستم ہوگا، کیا تم مجھے آزاد نہیں رکھنا چاہتے؟ مسلمانوں کے کلیجے پھٹ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں نے لکھ دیا ہے، میں نے معاہدہ کر دیا، تجھے واپس جانا ہوگا۔ صحابہ پریشان ہیں، کس وجہ سے؟ عقل میں بات نہیں آ رہی۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں اس دن اتنا پریشان تھا، میں اس دن اتنا بے چین تھا، مجھے سمجھ نہیں سی آ رہی میں کیا کروں۔ میں ابو بکر کے پاس گیا، اور تعریف بھی کرے قربان جاؤں ابو بکر کی عقل پہ، جس نے جب بھی حدیث سنی، جس نے جب بھی قول رسول سنا تو اللہ کی قسم اپنی عقل کو نیچا کیا، نبی کے قول کو اونچا کر دیا۔ کہا ابو بکر کے پاس گیا، کہنے لگا ابو بکر ہم حق پہ نہیں ہیں، حق پہ ہیں، کیا یہ کافر نہیں ہے؟ کافر ہیں، اگر ہم ان سے جنگ کریں جنت میں نہیں جائیں گے؟ جائیں گے، یہ مارے گے جہنم میں نہیں جائیں گے؟ جائیں گے۔ پھر اتنی کم شرائط کے اوپر اتنا نیچے لگ کے عام محاورے میں صلح کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا؟ مانتا ہوں، تو پھر تیری یہ جرأت کیسے ہوئی کہ تو یہ خیال بھی سوچے؟ حضرت عمر کہتے ہیں چین نہ آیا، نبی کریم کے پاس بھی یہی مقدمہ لے کے گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا مجھے اللہ کا رسول نہیں مانتے؟ کہا اب دل کو قرار تو آ چکا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار تھے، اور جب ان کے اوپر وحی آتی تھی ان کو پسینہ آیا کرتا تھا، بوجھ محسوس ہوا کرتا تھا، ان کا چہرہ اونٹنی کی کوہان سے لگ گیا۔ عمر اللہ رب العزت سے ڈرنے لگا، استغفار کرنے لگا۔ عمر کس وجہ سے پتہ ہے؟ آج ہماری عقلیں اتنی بے لگام ہو چکی ہیں، ہمیں حدیث رسول کا کوئی پاس ہی نہیں، یہ جی حدیث رسول ہے، اچھا جی صحیح حدیث ہے جی، سند بھی صحیح ہے، صحابہ سے بھی ثابت ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام اشکال موجود نہیں۔ یار اگر یہ صحیح تو ہے، لیکن وہ جو ہمارا مولوی ہے نا یار، وہ تو یہ کہتا ہے دوسری بات ہے، یار یہ بات میری عقل میں نہیں آتی۔ یہاں پہ حضرت عمر قبول کر چکے ہیں فیصلے کو، صرف دل میں ایک خیال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ ہم نیچے لگ کے صلح کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آنا شروع ہوئی، اللہ کی قسم عمر کا کلیجہ کانپنے لگا، میں نے اللہ رب العزت سے استغفار کرنا شروع کی، میں اتنا ڈر گیا، میں اتنا سہم گیا کہ کہیں اللہ رب العزت عمر کے بارے میں قرآن میں آیتیں نہ نازل کر دے کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی عقل کو کیوں لڑایا۔ آج میں اور آپ اپنی عقل کو کھلا چھوڑا ہوا، نبی کریم کا کوئی بھی قول آ جائے، فرمان آ جائے، بس عقل کے اوپر پرکھنا، اس کی عقل کے اوپر پرکھا جائے گا۔ شریعت اور دین کو اگر پرکھا بھی جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل پر پرکھا جائے گا۔ کہا آسمان سے آیت نازل ہوگی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ یہ صلح حدیبیہ کوئی چھوٹی صلح نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے فتح مبین کی بشارت۔ مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے ہو گئے۔ میرے بھائیوں، بعض ساتھی یہ اعتراض کرتے ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا نمونہ کہتے ہیں، نبی کریم کے اوپر کبھی وحی نہیں بھی تھی آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات بھی سن لیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کہا ہے، یہ بات بھی ثابت ہے جبریل امین کو کہ آپ بڑے وقفے سے آتے ہیں، میرا دل اداس ہو جاتا ہے، جلدی آیا کیجیے،
جبریل امین نے کہا آقا اس میں ہمارا بس کیا ہے، جب اللہ حکم دیتا ہے آ جاتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، نبی کریم کے اوپر وحی کا رکنا بھی اللہ کی طرف سے ہوتا تھا، وحی کا آنا بھی اللہ کی طرف سے ہوتا تھا، لیکن اس بات کا یہ مطلب تم نے اخذ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن دنوں فرشتہ نہیں آ رہا، زندگی کے وہ ایام دین نہیں ہے؟ یہ کہاں سے فلسفہ آیا؟ یہ فلسفے کو اپنے دماغوں سے نکالیے۔ آپ کے سامنے یہ بات پہلے بھی رکھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے اوپر اللہ رب العزت کا چیک اینڈ بیلنس ہے۔ نبی کریم ذاتی معاملات کے اندر بھی اگر کوئی اجتہاد کرے جو اللہ کو منظور اور پسند نہ ہو، اللہ اس کے اوپر ٹوک دیتا تھا۔ آپ کے سامنے مثال رکھی، لما تحرم ما احل اللہ لک، ذاتی معاملہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے شہد نہیں پینا، ذاتی معاملہ تھا۔ اللہ نے کہا جو چیز تیرے پہ حلال کی گئی ہے تو حرام نہیں کر سکتا، اگر تو شہد پینا چھوڑے گا تیری امت پہ حرام ہو جائے گا۔ عام فہم بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی دو روپ نہیں ہے۔ یہ معاشرے کے اندر غامدی کا فتنہ پھیلایا ہوا ہے، غامدی نے اس فتنے کو ہوا دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک محمد الرسول اللہ اور ایک محمد بن عبداللہ۔ اللہ کی قسم یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، بہتان ہے اور الزام ہے۔ کون فیصلہ کرے گا؟ آپ بتلائیے۔ اگر یہ باب کھول دیا گیا، آج میں بھی چلو اس باب کو کھولتا ہوں، فیصلہ کون کرے گا؟ کون فیصلہ کرے گا کہ یہ حکم نبی کا محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے ہے اور یہ حکم محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے ہے؟ کوئی دنیا کا مائی کا لال یہ فیصلہ پھر نہیں کر سکتا۔ یہ صرف چور دروازہ اس لیے کھولا گیا ہے تاکہ جس مرضی حدیث کو ریجیکٹ کر دیا جائے۔ یہ چور دروازہ اس لیے کھولا گیا ہے، یہ حدیث اور یار یہ تو محمد بن عبداللہ نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے ہے، یہ بشر کی حیثیت سے انہوں نے بات کی ہے، یہ رسول کی حیثیت سے کی ہے، اور یار یہ بات تو بشری ہے، یہ بات تو نبوی ہے، اور یہ بات تو بشری ہے، یہ بات تو نبوی۔ نعوذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب تک زندہ رہے ہیں اللہ کا چیک اینڈ بیلنس اتنا مضبوط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ذاتی کے اندر 12 مرتبہ اجتہاد کیا جو اللہ کو پسند نہیں آیا، ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کو نازل نہ کیا۔ اتنی سخت حفاظت، اتنی مضبوط نگرانی، پھر بھی تم کہتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی گوشہ ذاتی تھا؟ جی نبی کریم اپنی بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے، نبی کریم رفع حاجت کیا کرتے تھے، یہ نبی کریم کے پرسنل معاملے ہیں، تم جھوٹ بولتے ہو۔ طہارت کا طریقہ بھی، رفع حاجت کا، قضاء حاجت کا، جماع کا، نہانے کا، غسل کا سب طریقہ بھی اگر پتا چلے گا تو نبی کریم کی سیرت سے پتا چلے گا، اور یہ نبی کریم کی سیرت دین ہے، شریعت ہے۔ اللہ کی قسم تم اور میں اپنی نمازیں خراب کر دیں گے اگر ہم یہ کہیں گے یہ بیویوں کے پاس جو گئے، یہ جو غسل، اس کے اوپر بڑا اعتراض کرتے ہیں نعوذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ کیوں حدیث میں بیان ہوا؟ اور بدبختو، کیا نبی کریم کی زندگی تمہارے اور میرے لیے نمونہ نہیں ہے؟ کیا ہمارے لیے یہ سیمپل اللہ نے محفوظ نہیں تھا کرنا کہ انسان اگر بیوی سے تعلق قائم کرے، بیوی اپنے خامند سے تعلق قائم کرے، پھر پاکی کو کیسے حاصل کرنا ہے؟ کیا شریعت میں یہ امور نہیں تھے نازل ہونے؟ تم ان حدیثوں پہ اعتراض کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ نماز کیسے پڑھو گے؟ اپنے جسم کو پاک صاف کیسے کرو گے اگر تم نے ان امور کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل امور قرار دے دیا؟ اور نبی کی زندگی کا کوئی حصہ پرسنل نہیں ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، رسول کی ساری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ جب اللہ کو کوئی چیز نمونے سے استثناء کرنا مقصود ہوتی ہے تو ابراہیم کے بارے میں اللہ نے کہہ نہیں دیا ابراہیم کی زندگی بھی تمہارے لیے نمونہ نہیں، لیکن اس کا وہ کول نمونہ نہیں ہے جو اس نے اپنے باپ کے لیے کہا تھا کہ بابا قیامت کے دن آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، وہ نمونہ نہیں ہے۔ مشرک رشتہ دار کے لیے دعائیں مغفرت نہیں ہو سکتی، اس کو استثناء اللہ نے کر دیا۔ رسول اللہ کی تو پوری زندگی کو اللہ رب العزت نے دین اور شریعت اور حجت بنا دیا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو کیا کرو؟ رسول اللہ کی اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ جس چیز سے رسول اللہ روکے رک جاؤ، جس چیز کا حکم دیں۔ اچھا یہ بھی دکھ کی بات ہے، میں نے کبھی کی نہیں اتنی سخت بات،
لیکن کہنے کو دل مجبور ہو جاتا ہے. یہ بات تو ہم ان لوگوں کے بارے میں کر رہے ہیں نا جو انکار حدیث کا فتنہ معاشرے میں آج کل اٹھایا ہوا ہے اور بڑا پروان چڑھ ہے. لیکن آپ اور میں تو سنت کو ماننے والے ہیں. آپ اور میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. کلمہ پڑھ لیا, صرف کلمہ پڑھنے سے حق ادا ہو جاتا ہے؟ اللہ کی قسم حق ادا نہیں ہوتا. حق کب ادا ہوتا ہے کہ نام مصطفیٰ ہے, منہ کے اوپر درود آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم. حق تب ادا ہوتا ہے قول رسول آ جائے, سمعنا واطعنا کی آواز دل سے آ جائے. آج میں اور آپ تو حدیث کو ماننے والے ہیں, تو میں اور آپ اپنے گربانوں میں کیوں نہیں جانتے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی مونڈنے کو حرام نہیں کہا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی مونڈنے والے پہ لعنت نہیں کی؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی مونڈنے والے کے خلاف متعدد حدیثیں موجود نہیں ہیں؟ مجوسی, مشرک, گندا چہرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پہ داڑھی مونڈی ہوتی تھی, اس کی طرف نظر نہیں تھے اٹھاتے. یہ کلمہ پڑھا اور لوگوں یہ کتنی چھوٹی سنت ہے کہنے کو تمہارے نزدیک, لیکن رسول اللہ کا حکم ہے اس کو چھوڑ دو, اس کو معاف کر دو. کس وجہ سے؟ پتہ کس وجہ سے؟ اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں. کچھ اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں ایسے احکامات بیان کیے جن سے مراد صرف ٹیسٹ ہے, صرف امتحان ہے. اب شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا کتنا کو مشکل کام ہے, لوگ یہ نہیں مانتے. اس میں کیا علت ہو سکتی ہے؟ علت کوئی ہو نہ ہو, آپ کی عقل اس علت تک پہنچے نہ پہنچے, ہم نے شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنی ہے تاکہ ٹیسٹ کیا جا سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مانتا بھی ہے کہ نہیں. اور لوگوں داڑھی رکھنا یہ اتنا عظیم فعل ہے, اگر غور کرو 24 گھنٹے تمہارے چہرے پہ سنت رسول سجی ہو, نیکیوں کا میٹر چل رہا ہے, نیکیوں کا میٹر چل رہا ہے, 24 گھنٹے چل رہا ہے, سوئے بھی ہوئے ہو تم, نبی کی ایک سنت سجا کے چہرے پہ سو رہے ہو, اللہ کی قسم فرشتے نیکیاں لکھتے جا رہے ہیں. اور خدا ناستہ منڈائی بھی ہے. میں اس طرح کی باتیں بالعموم سختی کی نہیں کرتا کہ لوگ متنفر نہ ہوں, لیکن جب آپ کا میرا عقیدہ ایک ہو گیا کہ نبی کریم کا حکم آئے گا ہم مانیں گے, اتنا چھوٹا حکم ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. ویسے ہم کہتے ہیں کہ ہم حدیث رسول کے اوپر کٹ جائیں گے, مر جائیں گے. سنت رسول, اتباع رسول, دین صرف قرآن و حدیث کا نام ہے. یہ کہنے والے بھی چہرے پہ داڑھی نہیں رکھتے. کیوں نہیں رکھتے؟ وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے نہیں رکھتے بتائیے؟ صرف عقل کہتی ہے یار تو خوبصورت نہیں لگے گا. گھر والے کہتے ہیں تیری شادی نہیں ہوگی. اللہ کی قسم جھوٹ بولتے ہیں. کائنات کا سب سے خوبصورت چہرہ, اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکیلا چہرہ نہیں, 1,00,000 سے زائد انبیاء کے چہروں کے اوپر یہ سنت سجی ہوئی تھی, اور کائنات کے سب سے خوبصورت لوگ تھے کہ نہیں؟ آپ کا میرا عقیدہ ہے. ہم کیوں یہ عمل کرتے ہیں؟ دکھ کی بات تو یہ آج معاشرے کے اندر کتنے % لوگ نمازی ہیں؟ نمازی موجود نہیں ہے. نبی کریم کے نماز چھوڑنے والا کفر اور شرک کے مابین, اسلام اور کفر کے مابین فرق کرنے والی چیز نماز ہے. ویسے ہم قرآن و حدیث کہتے جائیں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے. یہ کون سا فلسفہ؟ اگر ایک طرف وہ لوگ گمراہ اور غلط ہیں تو دوسری طرف ہم نے بھی صرف زبان سے محمد رسول اللہ کا ہے, عمال کے ساتھ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے اوپر عمل نہیں کریں گے, ہم بھی کہنے والے بھی اور سب سننے والے بھی صحیح معنوں کے اوپر قرآن و حدیث کے اوپر عمل پیرا نہیں. جب تک نبی کریم کے ہر قول کے اوپر, ہر حدیث کے اوپر آپ اور میں منوان عمل نہیں کریں گے. اللہ رب العزت جو کہا گیا, جو سنا گیا, اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. میرے ایک دوست نے شاہ صاحب, انہوں کا چھوٹا بچہ ہے, وہ پریشان ہے, بڑی زبردست تکلیف, کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ. انشاءاللہ کرنے جمعے دبا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز سامعین گرامی قدر، دین کا، شریعت کا، حدیث اور سنت کے بغیر کوئی تصور ہی نہیں ہے. قرآن فہمی کا، قرآن کو سمجھنے کا حدیث کے بغیر کوئی تصور ہی موجود نہیں ہے. امام مالک کے پاس ایک شخص آیا، اس نے امام مالک کو کہا مجھے وضو کر کے دکھلائیے. امام مالک نے کہا اپنا سوال صحیح کرو. کہا آپ مجھے بہترین انداز میں وضو کر کے دکھائیے. کہا اپنا سوال صحیح کرو. کہا آپ میرے سامنے ذرا بڑے آہستگی کے ساتھ اور بڑی پختگی کے ساتھ وضو کیجیے. کہا اپنا سوال سیدھا کرو. کہا امام مالک اتنی دور سے آیا ہوں، اس سے زیادہ سوال سیدھا کرنے کی تمیز نہیں ہے، آپ سکھلا دیجئے کیا سوال کروں. امام مالک نے کہا تو نے جب بھی سوال کیا غلط کیا، تیرا کام یہ بنتا تھا تو مجھے آ کے کہتا امام مالک مجھے اس طرح وضو کر کے دکھائیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں، دین اور شریعت امام مالک کے قول عمل فعل کا نام نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کے قول عمل فعل کا نام نہیں ہے، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی کے قول فعل عمل کا نام نہیں ہے. اٹھائیے کتابیں. کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں نے آپ سے اختلاف نہیں کیا کہ نہیں کیا؟ کیا امام احمد ابن حنبل کے شاگردوں نے اختلاف نہیں کیا؟ شافعی کے شاگردوں نے، امام مالک کے شاگردوں نے، ہر استاد کے شاگرد نے اپنے استاد سے مسائل میں اختلاف کیا. لیکن دنیا میں ایک شخصیت ایسی ہے جس سے کوئی اختلاف کیا ہی نہیں جا سکتا. وہ شخصیت، وہ ذات صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اگر آپ کا اور میرا عقیدہ یہ ہو جائے، اگر یہ عقیدہ ہو جائے، عمل میں کوتاہی ہونا یا علم کا نہ ہونا یہ ایک الگ بات ہے. پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی. ایک بندہ ساری زندگی رفع دین نہیں کر رہا، کس بنیاد کے اوپر؟ کہ اس کے پاس علم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، وہ سنت سمجھ کے نہیں کر رہا. اس کی نیت اور عقیدہ ٹھیک ہے، اس کی نیت اور عقیدہ ٹھیک ہے، اس کے پاس علم کی کمزوری ہے. لیکن ایک بندہ خدا نہ خواستہ اس لیے رفع دین نہیں کر رہا کہ نبی کریم نے تو پوری زندگی کیا تھا. نبی کریم، یہ علم اس کے پاس آ چکا کہ نبی کریم نے زندگی میں ایک نماز بھی رفع دین کے بغیر نہیں پڑھی. اور میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، اگر ایک نماز بھی رفع دین کے بغیر پڑھی ہونا حجت ہو جائے. آپ کو پتا ہے نبی کریم زندگی میں کوئی عمل ایک مرتبہ بھی کر لیں وہ بھی دین اور شریعت بن جاتا. جب کیا نہیں، یہ علم پہنچ گیا، آپ کیوں نہیں کرتے؟ جب نبی کریم نے چھوڑا نہیں، آپ کیوں چھوڑتے ہیں؟ میں تو نبی کریم نے تو کیا جی، مجھے بخاری کی حدیث پتا، مسلم کی میں نے پڑھی ہیں ساری حدیثیں، نبی کریم نے ساری زندگی کیا ہے، لیکن میں اس لیے نہیں کرتا، میرے امام نے نہیں کیا، میرے مولوی صاحب نے مجھے کہا کہ فلاں پیر نے نہیں کیا، فلاں مولوی نے نہیں کیا. اللہ کی قسم یہ عقیدہ باطل، وہ ضائع عمل کہ نبی کی حدیث کے مقابلے میں، صحیح کمل کے مقابلے میں، صحیح شریعت اور دین کے واضح ہو جانے کے بعد وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ کہ دین اور شریعت واضح ہو گئی، پھر بھی حق درمی کے اوپر اڑ گیا، پھر بھی اس بات پہ اڑ گیا کہ ٹھیک ہے نبی کریم نے تو کیا ہے. دو انکار کی وجوہات ہوتی ہیں، ایک یار یہ بات میرے عقل میں نہیں آتی، دوسری یہ میرے بڑوں نے نہیں کیا. اگر یہ دونوں باتیں آ گئیں تو آپ کا اور میرا، سمجھے جس کا یہ عقیدہ بن گیا اس کا بیڑا غرق ہو گیا. ہاں، سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیے، پھر سنت کے مطابق نبی کریم کی نماز کا طریقہ پڑھیے، سیکھیے، تحقیق کیجیے. جو طریقہ نبی کریم کی نماز کا آپ کو پتہ چل جائے، آپ اس کے اوپر شرع صدر سے چل. میں آپ کے سامنے صرف ایک بات رکھتا ہوں میرے بھائیوں، نبی کریم نے زندگی میں ایک حج کیا، صرف ایک حج. حج کا ہر عمل محفوظ ہوا، ایک ایک گوشہ محفوظ ہوا. آپ اور میں کہاں بھٹک رہے ہیں کہ نبی کریم نے 13 برس نماز باجماعت صحابہ کے سامنے پڑھی، سینکڑوں نہیں ہزاروں صحابہ کے سامنے پڑھی، پھر بھی نماز محفوظ نہیں.
نماز کے طریقوں میں اختلاف ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. اہل علم اس بات کو جانتے ہیں. جو اختلافات پیدا کیے گئے ہیں ان کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے. ان کی بنیاد جو ہے آج معاشرے میں آپ کے سامنے ہے کہ ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم دیا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، لیکن ہمارے امام صاحب کہتے ہیں کہ فاتحہ جب امام پڑھ رہا ہو تو تم نہ پڑھا کرو. نبی کریم کہہ رہے ہیں فاتحہ کے بغیر امام مقتدی کوئی نماز نہیں جو فاتحہ کے بغیر ہو جائے. یہ سارے اختلافات بھائیو فقہی ہیں. اگر حدیث رسول، قول رسول اور سنت رسول حجت بن جائے پھر دماغ کے سارے پردے چھٹ جاتے ہیں. اللہ رب العزت انسان کو سیدھی راستے پہ چلانا شروع کرتا ہے. دوسری ایک نہایت اہم بات، آج وطن عزیز پاکستان حالت جنگ میں ہونے کے باوجود، یہ بات افسوس اور دکھ کی ہے، کہنا چاہتا ہوں، وہ لوگ جو ایک عرصے سے جن کو آپ نے پروموٹ کیا، جن کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا، جو ریاست کو رہنما مان کر جہاد کے پرچم کو اٹھانے والے، آج حالت جنگ کے اوپر، آج حالت جنگ میں جب مسلمان لشکروں کو، جب اسلامی ریاست کو فوج کی، جہاد کی، لوگوں کی ضرورت ہے، آپ عین حالت جنگ کے اندر ان جماعتوں کے اوپر پابندیوں کو لگاتے ہیں. ایف آئی ایف کے اوپر پابندی لگا دی، جماعت الدعوہ پہ پابندی لگا دی گئی. میں کہتا ہوں اگر یہ فیصلے کرنے تھے تو بھی ان کا یہ وقت مناسب نہیں تھا. اگر یہ فیصلے کرنا آپ کے لیے کسی وجہ سے، کسی بیرونی پریشر کی وجہ سے ضروری بھی تھا تو یہ وقت نہیں تھا. اور آپ نے ان جماعتوں کے اوپر پابندی کی آڑ میں کل پورے ملک کے اندر کیا اعمال کیے آپ کو پتا؟ کل وطن عزیز کے اندر جماعت الدعوہ کے اوپر پابندی کی آڑ کے اندر تمام مسالک کی مسجدوں کے اوپر حکمرانوں نے شب خون مارا ہے. وہاں اہلکار گئے ہیں، وہاں پہ لسٹیں لے کے گئے ہیں، فلاں مسجد وفاق کی تحویل میں، فلاں مسجد اوقاف کی تحویل میں، فلاں مولوی گرفتار کر لو جن کا تعلق جماعت الدعوہ سے نہیں بھی ہے. ہماری جماعت کے اتنے عظیم بزرگ، اتنے بڑے ولی اللہ، اتنے بڑے شیخ الحدیث، 50 برس سے بخاری شریف کا درس دینے والے، شدت پسندی اور شر پسندی تو دور کی بات ہے، اللہ کی قسم گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، حلف دے کے کہہ سکتا ہوں، وہ کسی شدت پسند کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے ہوں گے. مولانا عتیق اللہ سلفی، ان کو گرفتار کر لیا گیا ستیانہ بنگلے والے. اتنا شریف النفس آدمی، اتنا بڑا ولی اللہ، اس کو کس وجہ سے گرفتار کیا گیا؟ اب کیا کہا جائے؟ دار و رسن کی گود کے پالے ہوئے ہیں ہم، سانچے میں مشکلات کے ڈالے ہوئے ہیں ہم. وہ دولت جنوں کے زمانے سے اٹھ گئی، اس دولت جنوں کو سنبھالے ہوئے ہیں ہم. اللہ کی قسم مولانا عتیق اللہ سلفی کا گناہ صرف یہ ہے کہ وہ جب بھی بات کرتے ہیں قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں. آج حکمران اسلام پسندوں کے مخالف ہو گئے، اور یہ صرف اہل حدیث مسلک کے ساتھ نہیں ہو رہا. پابندی تو تم نے جماعت الدعوہ پہ لگائی، یہ جو بڑے بڑے مدارس دیوبند کے بھی آپ کے سامنے علماء بریلوی گرفتار ہیں. اب یہ بتائیے پابندی تو جماعت الدعوہ کے اوپر ہے، پورا مکتبہ بریلوی ان کے رہنماؤں کو جیلوں میں کیوں ڈالا گیا؟ 2 مہینے ہو گئے ہیں. ابھی نندن کو اجلت میں حربی کافر جنگی قیدی کو جو ملک کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آیا، ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے آیا، اس کو معاف کر کے آزاد کر دیا. تمہارے اپنے کلمہ گو مسلمان بھائی، تمہارے مسجدوں کے خطیب، تمہارے امام مسجد، تہجد پڑھنے والے، حلیہ کیسا؟ یہ بھی دکھ کی بات ہے. مولانا عتیق اللہ سلفی کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا. کس طرح رنگے ہاتھوں جی؟ جیب سے مسواک برآمد ہوئی ہے. شرم نہیں آتی؟ سر سے پگڑی برآمد ہوئی. حلیہ بڑا مشکوک تھا، کیا تھا جی؟ ٹہنے سے اوپر شلوار تھی. آج جو مسلمان تہجد کی نماز پڑھنے والا ہے، راتوں کو اٹھ کے اللہ رب العزت سے قرآن کے ساتھ کلام کرنے والا ہے، وہ تمہاری نظر میں مشکوک ہو گیا. سورہ ملک کی تلاوت کرنے والے نوجوان چہرے پہ داڑھی رکھی ہو تو ذیشان بھی دہشت گرد ہے جی. ذیشان دہشت گرد ہے. کیوں دہشت گرد ہے جی؟ سنت رسول رکھی بھی بڑا مشکوک کردار ہے. نعوذ باللہ. یہ آج حکمرانوں کا طرز عمل ہے. اسلام دشمن پالیسیاں ملک کے اندر
کس شدت کے ساتھ آ رہی ہیں یقین مانیے. سابقہ حکمران آج تک جتنے بھی آئے سارے بار کی پالیسیوں پہ چلتے رہے, لیکن جو تیری, میں آپ بھائیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں, اس حکومت نے آسیہ ملونہ کیس کے اندر, قادیانیت کی ہم نوائی کے اندر, اسرائیل منظوری کی تحریک کے اندر, اب مدارس کے اوپر شبہون مارنے میں, مساجد کو بند کرنے میں, علماء کو گرفتار کر کے, آپس کی بات ہے. کئی لوگ پھر بات کرتے ہیں علامہ صاحب آپ کیوں بریلوی کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ خادم رضوی کو 2 مہینے سے جیل کے اندر ڈالا ہوا ہے, کیا اس وجہ سے بات نہ کرے وہ بریلوی ہے؟ نہیں, اس وقت جنگ مسالک کی نہیں ہے, اس وقت جنگ اسلام پسندوں کی اور لبرل لوگوں کی آپس میں, الحاد پسندوں کی اور اسلام پسندوں کی جنگ شروع ہو چکی ہے. آپ کا وطن حالت جنگ میں ہے اور آپ اپنے ہی مسلمانوں کے اوپر ظلم کو ڈھا رہے ہیں. اللہ کا خوف کرنا چاہیے, کوئی شرم و حیا کرنی چاہیے. یہ جو مسجدوں میں اذانیں دینے والے ہیں, اللہ کی قسم کبھی وطن سے غداری نہیں کریں گے. آپ لڑیں نہ لڑیں, یہ سرحدوں کے اوپر سب سے پہلے پہرا دینے والوں میں سے ہوں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.